جو بیٹوں اور بیٹیوں سے بھی بڑھ کر ہوگا۔ میں ہر ایک کو ایک ابدی نام دوں گا جو مٹایا نہ جائے گا، اور بیگانہ کی اولاد بھی جنہوں نے اپنے آپ کو خداوند سے پیوستہ کیا ہے کہ اس کی خدمت کریں اور خداوند کے نام کو عزیز رکھیں اور اس کے بندے ہوں۔ وہ سب جو سبت کو حفظ کر کے اسے ناپاک نہ کریں اور میرے عہد پر قائم رہیں، میں ان کو بھی اپنے کوئی مقدس پر لاؤں گا اور اپنی عبادت گاہ میں ان کو شادمان کروں گا، اور ان کی سوگندی قربانیاں اور ان کے ذبیحے میرے مذبح پر مقبول ہوں گی، کیونکہ میرا گھر، آگے بولیے، سب لوگوں کی عبادت گاہ کہلائے گا۔ ایک اور حوالہ، اور یہ افسیوں کے خط میں سے، اس کے دوسرے باب میں سے، اور اس کی 15ویں آیت سے، چنانچہ اس نے اپنے جسم کے ذریعے سے دشمنی، یعنی وہ شریعت جس کے حکم ضابطوں کے طور پر تھے، موقوف کر دی، تاکہ دونوں سے اپنے آپ میں ایک نیا انسان پیدا کر کے صلح کرا دے، اور صلیب پر دشمنی کو مٹا کر اور اس کے سبب سے دونوں کو ایک تن بنا کر خدا سے ملائی، اور اس نے کہا کر تمہیں جو دور تھے اور انہیں جو نزدیک تھے دونوں کو صلح کی خوشخبری دی، کیونکہ اسی کے وسیلے سے ہم دونوں کو کی ایک ہی روح میں باپ کے پاس رسائی ہوتی ہے۔ پس اب تم پردیسی اور مسافر نہیں تھے، بلکہ مقدسوں کے ہم وطن اور خدا کے گھرانے کے ہو گئے، اور رسولوں کی اور نبیوں کی نیو پر، جس کے کونے کے سرے کا پتھر خود مسیح یسوع ہے، تعمیر کیے گئے ہو۔ اسی میں ہر ایک عمارت مل ملا کر خداوند میں ایک پاک مقدس بنتا جاتا ہے، اور تم بھی اس میں باہم تعمیر کیے جاتے ہو تاکہ روح میں خدا کا مسکن بنو۔ ایک اور حوالہ، رومیوں کا خط، 15واں باب، اور اس کی آیت نمبر 7 سے پڑھیں گے۔ تھوڑا سا یہ لمبا پیسج ہوگا، لیکن ہمیں اس کو جو ہے وہ پڑھنا ہے۔ 15واں باب رومیوں کا خط، 7ویں آیت سے، پس جس طرح مسیح نے خدا کے جلال کے لیے تم کو اپنے ساتھ شامل کر لیا، اسی طرح تم بھی ایک دوسرے کو شامل کر لو۔ میں کہتا ہوں کہ مسیح خدا کی سچائی ثابت کرنے کے لیے مختونوں کا خادم بنا، تاکہ ان وعدوں کو پورا کرے جو باپ دادا سے کیے گئے تھے، اور غیر قومیں بھی رحم کے سبب سے خدا کی حمد کریں۔ چنانچہ لکھا ہے کہ اس واسطے میں غیر قوموں میں تیرا اقرار کروں گا اور تیرے نام کے گیت گاؤں گا۔ اور پھر وہ فرماتا ہے کہ اے غیر قوم اس کی امت کے ساتھ خوشی کرو، اور پھر یہ کہ اے سب غیر قوم خدا کی حمد کرو اور سب امتیں اس کی ستائش کریں۔ اور یسایہ بھی کہتا ہے کہ یسی کی جڑ ظاہر ہوگی، یعنی وہ شخص جو غیر قوموں پر حکومت کرنے کو اٹھے گا، اسی سے غیر قومیں امید رکھیں گی۔ اب اسی کو لے کر آپ 14ویں آیت پہ آ جائیں۔ اور اے میرے بھائیوں، میں خود بھی تمہاری نسبت یقین رکھتا ہوں کہ تم آپ نیکی سے معمور اور تمام معافت سے بھرے ہو اور ایک دوسرے کو نصیحت بھی کر سکتے ہو، تو بھی میں نے بعض جگہ دلیری کے ساتھ یاد دلانے کے طور پر اس سے تم کو لکھا کہ مجھ کو خدا کی طرف سے غیر قوموں کے لیے مسیح یسوع کے خادم ہونے کی توفیق ملی ہے، کہ میں خدا کی خوشخبری کی خدمت قائم کی طرح انجام دوں، تاکہ غیر قومیں نظر کے طور پر روح القدس سے مقدس بن کر مقبول ہو جائیں۔ پس میں ان باتوں میں جو خدا سے متعلق ہے مسیح یسوع کے باعث فخر کر سکتا ہوں، کیونکہ مجھے اور کسی بات کے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں سوا ان باتوں کے جو مسیح نے غیر قوموں کے تابع کرنے کے لیے قول اور فعل سے، نشانوں اور معجزوں کی طاقت سے، روح القدس کی قدرت سے، میری وساطت سے کی ہے، یہاں تک کہ میں نے یروشلم سے لے کر چاروں طرف القرم تک مسیح کی خوشخبری کی پوری منادی کی، اور میں نے یہی حوصلہ رکھا کہ جہاں مسیح کا نام نہیں لیا گیا وہاں خوشخبری سناؤں، تاکہ دوسرے کی بنیاد پر عمارت نہ اٹھاؤں، بلکہ جیسا لکھا ہے ویسا ہی ہو، کہ جن کو اس کی خبر نہیں پہنچی وہ دیکھیں گے، اور جنہوں نے نہیں سنا وہ سمجھیں گے۔ 27ویں آیت،
या 26 आयत से पढ़ते हैं, क्योंकि मकदूनिया और अक्षया के लोग यरूशलेम के गरीब मुकद्दसों के लिए कुछ चंदा करने को रजामंद हुए। किया तो रजामंदी से, मगर वो उनके कर्जदार भी हैं, क्योंकि जब गैर कौमें रूहानी बातों में उनकी शरीक हुई तो लाजिम है कि जिस्मानी बातों में भी उनकी खिदमत करें। बस मैं इस खिदमत को पूरा करके और जो कुछ हासिल हुआ उनको सौंप कर तुम्हारे पास होता हुआ इस्पानिया को जाऊंगा। और मैं जानता हूं कि जब तुम्हारे पास आऊंगा तो मसीह की कामिल बरकत लेकर आऊंगा। 30वीं आयत, और है भाइयों, मैं यीशु मसीह का जो हमारा खुदावंद है वास्ता देकर और रूह की मोहब्बत को याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूँ कि मेरे लिए खुदा से दुआएं करने में मेरे साथ मिलकर जाफशानी करो, कि मैं यहूदिया के नाफरमानों से बचा रहूं और मेरी वो खिदमत जो यरूशलेम के लिए है मुकद्दसों को पसंद आए, और खुदा की मर्जी से तुम्हारे पास खुशी के साथ आकर तुम्हारे साथ आराम पाऊं। खुदा जो इत्मीनान का चश्मा है तुम सब के साथ रहे। आमीन। ये थोड़े से वाले लंबे थे, लेकिन इसको बार बार पढ़ेंगे तो समझ आएगी। मैं खुद इस 15वें चैप्टर को मैंने बार बार खुद पढ़ा है, तब जाकर मुझे कुछ इसकी समझ जो है वो आई है। तो सब्जेक्ट हमारा 30वीं आयत है, दोबारा से देखें 30वीं आयत, और है भाइयों, मैं यीशु मसीह का जो हमारा खुदावंद है वास्ता देकर और रूह की मोहब्बत को याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूँ, आगे बोलिए, कि मेरे लिए खुदा से दुआएं करने में जाफशानी करो। ये है जी सच्चाई। पौलुस रसूल खुदा का बंदा और बड़ी दुआएं करने वाला, और यहाँ पर वो कलीसिया को भी ये इनकरेज करता है, और वो क्या कहता है कि मेरे साथ मिलकर दुआएं करने में क्या करो, जाफशानी करो। जाफशानी का क्या मतलब है? जान लगा देना। जाफशानी का क्या मतलब है? जान लगा देना। और पौलुस रसूल ने ये जो लफ्ज जाफशानी इस्तेमाल किया, बार बार उसने इस्तेमाल किया है, बड़ी जगह पे आता है, कहता है जाफशानी करो, यानी मतलब जान लगा दो किसी काम के लिए। तो यहां पर किस काम के लिए वो कहता है जान लगा दो? दुआ के लिए। इसके लिए दुआ के लिए। तो आप देखें फिर कितना जरूरी है दुआ। इसलिए हम इन दिनों मैंने कहा था हमने अपनी दुआई और जिंदगी को क्या करना है, ठीक करना है, अपनी प्रेयर लाइफ को चेक करना है, मजबूत करना है। दुआ में हमने मजबूत होना है। और ये सिलसिला जो शुरू किया हमने लास्ट नेहमिया की प्रेयर पे गौर किया था, मूसा की दुआ पे गौर किया था, अब्राहम की, इसहाक की, और आज पौलुस रसूल वो कहता है कि मेरे साथ मिलकर दुआएं करने में जाफशानी करो। और दो मकासद के लिए, एक तो कहता है कि मैं जो चंदा जमा करूं वो यरूशलेम की कलीसिया उसको कबूल करे, और दूसरी वो कहता है कि मैं यहूदिया के नाफरमानों से बचा रहूं। तो कलीसिया से ये दरख्वास्त करता है, और ये मैं आगे बताऊंगा कि वो क्यों ये जो है वो करता है। और सिर्फ आपको ये इनकरेज करना चाहता हूं, ये प्रेयर 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 दुआ। इसलिए बुध से जब लैंड सीजन शुरू होगा हम वो रात तो नहीं लगाते। वजह ये कि हम हमारा ईमान है कि यीशु मसीह ने हमें खाक और रात में से उठाया है, और बाइबल में ये लिखा भी है, ईसाया की किताब 61वां बाब, कि उसने हमें रात के बदले सेरा दिया है। यदि मसीह में है तो दुख वो मातम वो रात और वो खाक, उसने उसके बदले में हमें खुशी शादमानी का सेरा अता किया है। इसलिए आप सब जो टाइम निकालें 1 घंटे के लिए यहाँ पर आकर जो है वो जरूर प्रेयर करें। तो 15वां चैप्टर नहायत मशहूर है,
کام کے لیے کہ پولس رسول نے اپنی خدمت کو جو غیر قوموں کے اندر ہے اس کو یہاں پر ہائی لائٹ کیا ہے کہ اس نے غیر قوموں میں کہاں تک خدمت کی، اور وہ یہ ذکر کرتا ہے میں الکرم تک وہ گیا، یعنی جہاں تک وہ ایک جگہ پہ یہاں پہ کہتا بھی ہے کہ جہاں مسیح کا نام نہیں لیا گیا وہاں خوشخبری سناؤں۔ پولس کا یہ ویژن تھا کہ میں اس جگہ پر جاؤں خدمت کروں جہاں مسیح کا کہتا ہے نام نہیں لیا گیا، جہاں مسیح کا نام نہیں لیا گیا اس جگہ تک میں جاؤں اور خدمت کروں تاکہ لوگ نجات پائیں، بدل جائیں، مسیح کو قبول کریں۔ تو اس کا یہ ٹارگٹ یہ تھا۔ آج تو ہمیں اور نظر آتا ہے نا، وہ جہاں پر کام ہو رہا ہے کئی دفعہ اسی کے سامنے شروع کوئی نہ کوئی کر دیتا ہے نا خدمت کا کام، میں نے ادھر ایک عبادت کرنی۔ پولس کا بھی یہ ٹارگٹ تھا، وہ لہذا سے کہتا جہاں مسیح کا نام نہیں لیا گیا، اور کئی گلیوں میں بہت سے چرچز ہیں بنے ہوئے خود سے شروع کیے ہوئے ہیں، اس طرح سے ٹارگٹ پولس کا آپ دیکھیں، وہ کہتا ہے جہاں مسیح کا نام نہیں لیا گیا میں وہاں کیا کروں، جاؤں خوشخبری سناؤں۔ تو یہ پولس رسول کو جو چنا گیا غیر قوموں کے لیے، اور وہ اس نے کہا یہاں پر وہ کہتا ہے میری منسٹری فعل سے ثابت ہوئی، کاموں سے، معجزات سے، نشانوں سے، یعنی وہ غیر قوموں کے اندر کام کرتا تھا تو خدا نے میریکلز کیے، معجزات کیے، نشان دکھائے، ونڈرز کیے، عجائب دکھائے، اور لوگ وہ جانتے تھے پولس رسول کی خدمت کو۔ مقدس پطرس بھی اس کی خدمت کو جانتا تھا کہ اس کو جو ہے وہ غیر قوموں میں رسالت کے کام کے لیے جو ہے وہ چنا ہے۔ تو یہ اس کے سامنے یہ ٹارگٹ ہے کہ میں غیر قوموں کو اسی کے پاس جو ہے وہ لے کے آؤں۔ آج کل آپ کو پتا ہم نے سب نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پر ہمارے دو بڑے لیڈرز نے دو اپنے اپنے نظریات کا جو ہے وہ بیان کیا ہے، اپنے نظریات، یہ دو بڑے لیڈرز ہیں، اور اس کے تعلق سے ہماری جو کلیسیا ہے اس میں بھی کئی لوگوں کے کئی طرح کے نظریات جو ہے وہ شامل ہیں۔ ہر کسی کا اپنا نظریہ ہوتا ہے، لیکن یہ یاد رکھیے کہ کلیسیا کا وجود جو ہے وہ کس لیے ہے؟ تاکہ خدا کا کام ہو، مشن کا کام ہو، غیر قومیں جو ہے وہ بھی مسیح کی محبت کو جانے، وہ بھی مسیح کے پیار کو، اس کی قربانی کو جو ہے وہ جانے، اور کس کے ذریعے سے؟ کلیسیا کے ذریعے سے۔ اس سے یاد رکھیے کلیسیا کا ایک بڑا رول ہے۔ کلیسیا یہ نہ سمجھے کہ بس چرچ آگے ہے تو کام ختم ہے، نو، ایک بڑا کام ہے، ایک بڑا ٹارگٹ ہے، اور مسیح خداوند نے کیا کہا؟ تم دنیا کو بولیے کیا ہو؟ نور، تم زمین کا کیا ہو؟ نمک ہو، یعنی ایک لائٹ کی طرح، نور کی طرح کلیسیا کا رول ہے اس دنیا کے اندر کہ وہ غیر قوموں میں، اور لکھا اپنا چال چلن غیر قوموں میں درست رکھو، آگے کا لکھا تاکہ وہ تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر تمہارے باپ کی جو آسمان پر ہے کیا کرے؟ تمجید کرے، ورشپ کرے، تمہارے کاموں کو دیکھ کر۔ تو یہ میرے اور آپ کے کام کوئی دیکھے تو خدا کی تعریف کرے، تمجید کرے۔ ہم میرے اور کام کوئی دیکھے تو کہے کہ یار یہ خدا کے لوگ ہیں، خدا کے بیٹے بیٹے ہیں۔ آمین۔ ہمیں اس لیے دنیا کے اندر جو ہے وہ رکھا گیا ہے، اس لیے کلیسیا کا ایک بڑا رول ہے، ایک بڑا کام ہے۔ اس سے میں بار بار اس بات پر زور دے رہا ہوں کہ کلیسیا اپنے آپ کو سمجھے، اور اگر وہ کام نہیں
جو ہے وہ کیا جائے گا. تو پھر آپ کو یاد ہوگا جس کے پاس ایک توڑا تھا اس نے کام نہیں کیا تو مسیح نے کیا کیا, توڑا واپس لے لیا اور کیا کہا, اس کو وہاں ڈال دو جہاں رونا اور دانتوں کا نکمے اور سست نوکر. تو مطلب کیا ہے کہ اس نے کام ٹھیک نہیں کیا. آج اگر کلیسیا چرچ کام ٹھیک نہیں کرے گی تو پھر یقیناً خوش نہیں ہوگا وہ, مالک خوش نہیں ہوگا. وہ کہے گا کہ کام ٹھیک نہیں ہو رہا, مالک کی مرضی کے مطابق کام نہیں ہو رہا. یاد رکھیے کہ کلیسیا میرا اور آپ کا جو وجود ہے کہ غیر قومیں بھی اسی کو جانے, اسی کے کفارے, اسی کی محبت کو, لیکن وہ کام نہیں ہو رہا. ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا, ایک سروے کیا گیا اور اس میں کوئی 4,500 لوگوں سے انٹرویو لیے گئے اور یہ غیر مسلم لوگ تھے, وہ غیر مسیحی لوگ تھے جن سے انٹرویو لیا گیا اور انہوں نے بتایا کہ انہیں تو کبھی کسی کرسچن نے, کسی مسیحی نے مسیح کے تعلق سے بتایا نہیں. ایک سروے کے مطابق یہاں تک انہوں نے کہا کہ وہ تو خود بھی نہیں بتاتے کہ ہم مسیحی ہیں. دیکھیں وہ خود بھی نہیں بتاتے کہ ہم, کہتے ہیں ہمیں بعد میں پتا چلا کہ یہ تو مسیحی ہے. تو معنی کیا ہے کہ وہ چھپاتے ہیں, خوف ہے, ڈر ہے. لیکن پالوس سے پوچھئے وہ کہاں نہیں گیا. وہ کہتا ہے میں نے روم تک جانا ہے. وہ بادشاہوں کے سامنے پیش کیا گیا, حکمرانوں کے سامنے, اور اسی کے کام کو اس نے سارا انجام دیا. تو پالوس رسول کی خدمت, منسٹری, اور وہ اس لیے کہتا ہے کہ میرے ساتھ دعائیں کرو. آج بڑی بڑی دعائیاں عبادات ہوتی ہیں, ہول نائٹ پریئر سروس بھی ہوتی ہے, پوری رات دعائیں ہوتی ہیں, اچھی بات ہے, لیکن شاید کبھی مشن کے کام کے لیے نہیں کیا کہ خدا مشن کے کام کے لیے میریکلز کرے, ونڈرز کرے, نشانات ظاہر ہو, معجزات ہو. کبھی کیا؟ میرا خیال نہیں کیا. ہماری دعاؤں کا احاطہ بہت شارٹ ہوتا ہے, ہمارا سرکل, دائرہ کار بہت مختصر ہوتا ہے, جبکہ خدا کا ویژن اور ہے. اور وہ میں نے اور آپ نے اپنی گواہی دے دی ہے, سمپل گواہی کہ میرے لیے مسیح نے کیا کیا ہے. سمپلی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس نے میرے گناہ اپنے اوپر لیے ہیں اور میرے گناہوں کے اپنی قیمتی جان دی ہے. گواہی, گڈ نیوز, یہ میرے اور آپ کے سپرد جو ہے وہ کام ہے. تو دعائیں اور وقت مقاصد کے لیے کی جاتی ہے, اور میں نے کہا یہ اچھا ہے, اچھی بات ہے, لیکن شاید اس مقصد کو سامنے نہیں رکھا گیا. پالوس رسول کے ویژن, ٹارگٹ, اور وہ یہ کہتا میرے ساتھ مل کر دعائیں کرنے میں جان شانی کرو, جان لگاؤ, سوئے نہ رہو, سست نہ رہو, اسٹرگل, جان شانی کرو. تو یہ آپ دیکھیں کہ یہ ٹارگٹ ہے, رویا ہے. اب میں اور آپ جو بیٹھے ہیں یہاں پر اپنی دعائیہ زندگی کے اندر اس بات کو بھی شامل کریں کہ مشن کا کام ہوگا, خدا کا کام اس ملک کے اندر بڑھے, لوگ مسیح کو جانے. پالوس سے وہ کہتا ہے کہ میرے ساتھ مل کر دعائیں کرنے میں کیا کرو, جام شانی کرو, اسٹرگل کرو, محنت کرو. یہ بہت ضروری ہے کیونکہ خدا کا پلان کہ سب نجات پائیں. بائبل میں ہمیں ملتا ہے کہ کیا لکھا ہے کہ خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا, کسی ایک کی بھی, وہ تو کسی کی بھی نہیں. بائبل میں لکھا ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت کی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا. پوری دنیا سے
ہمارا خدا محبت کرنے والا خدا ہے، پیار کرنے والا خدا ہے. وہ کسی ایک سے بھی نفرت نہیں کرتا، گنہگار سے بھی نفرت کو نہیں کرتا، لیکن یاد رکھیں کہ گناہ سے نفرت کرتا ہے. آپ کو یاد پتا ہے ہم جیل منسٹری کرتے ہیں. کل بھی میں اور ایلڈر احمد گئے تھے قصور جیل میں، اور ہم یہی جو ادھر بھی قیدی ہوتے ہیں ان کو یہی بتاتے ہیں کہ یاد رکھیں خدا آپ سے محبت کرتا ہے. خدا گنہگار سے محبت کرتا ہے لیکن گناہ سے نفرت کرتا ہے. گناہ وہ نقصان نہیں کرتا. اس لیے خدا کی نجات سب کے لیے ہر ایک سے محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے، فکر کرتا ہے ہر کسی کی. کیوں؟ کیونکہ مسیح کا بیش قیمت خون اس کے لیے بہایا گیا ہے. مسیح نے صلیب پر اس کے لیے کوڑے کھائے ہیں، مار کھائی ہے، تماچے کھائے ہیں. اور میں نے عیسائی 56 باب کے اندر جو حوالہ پڑھا ہے وہ آپ دیکھیں کتنا خوبصورت حوالہ لکھا. بیگانہ یہ نہ کہے. بیگانے کا مطلب ہے کہ اگر کوئی غیر قوم میں سے ہے، یہودی تو غیر قوم سے نفرت کرتے تھے، وہ آج بھی وہ بڑے تو ان کے علاقوں میں سے نہیں تھے گزرتے. اگر کہیں کسی کے علاقے میں سے گزرا تو وہ اپنے پاؤں کو جھاڑ دیتے تھے. سامیا میں سے ہو کر وہ سامیا کو جانا ہوتا تو وہ اوپر چکر لگا کر آتے، وہ گزرتے نہیں تھے، نفرت کرتے تھے. اور ہر یہودی اپنی دعا میں یہ شامل کرتا تھا کہ خدایا تیرا شکر ہے کہ میں غیر قوم نہیں ہوں. اتنی وہ ہیٹ کرتے تھے، نفرت کرتے تھے غیر قوم سے. تو لکھا بیگانہ یہ نہ کہے. یہ عیسائی کی معرفت خدا نے کلام کیا کہ بیگانہ یہ نہ، یعنی جو بیگانہ ہے، اجنبی ہے، کہ میں خداوند سے مل گیا ہوں، مجھے نکال دے گا، خارج کر دے گا. وہ کہتا ہے کہ میں آ گیا ہوں تو خدا مجھے خارج کر دے گا، نکال دے گا. عیسائی کی بات خدا کہتا ہے کہ وہ نہ کہے. اور پھر لکھا ہے کہ کھوچا نہ کہے کہ میں تو سوکھا درخت ہوں. کھوچے کا مطلب کہ کھاچا سرا جو ہوتے ہیں ان کو بھی وہ بھی نہ کہے. آپ ذرا عیسائی یہ چیپٹر پڑھ لیں آپ دوبارہ سے، انہیں یاد ہو، یہ بڑی اہم آیات ہے. تیسری آیت، اور بیگانہ کا فرزند جو خداوند سے مل گیا ہرگز نہ کہے کہ خداوند مجھ کو اپنے لوگوں سے جدا کر دے گا. اور کھوچا نہ کہے دیکھو میں تو سوکھا درخت ہوں. آگے بڑھیے، کیونکہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ وہ کھوچے جو میرے سبتوں کو مانتے ہیں اور ان کاموں کو جو مجھے پسند اختیار کرتے ہیں اور میرے عہد پر قائم رہتے ہیں، میں ان کو اپنے گھر میں اپنی چار دیواری کے اندر ایسا نام و نشان بخشوں گا جو بیٹوں اور بیٹیوں سے بھی بڑھ کر ہوگا. ہاللیلویا. بیگانہ کی بات کی گئی ہے، کھوچوں کی بات کی گئی ہے. لکھا ہے کہ وہ جو میرے سبتوں کو مانتے ہیں میں ان کو ایسا نام و نشان دوں گا. بائبل میں لکھا کہ جو بیٹوں اور بیٹیوں سے بھی بڑھ کر ہوگا. اتنا بڑا ہوگا، ایسا شرف استحقاق وہ سمجھتے بیگانے کھوچے ہیں. اور آگے کیا لکھا ہے؟ چٹھی ہے. اور بیگانہ کی اولاد بھی جنہوں نے اپنے آپ کو خداوند سے پیوستہ کیا کہ اس کی خدمت کریں اور خداوند کے نام کو عزیز رکھیں، اس کے بندے ہوں. اور میں ساتھیاں تو میں ان کو بھی اپنے کوئی مقدس پر لاؤں گا اور اپنی عبادت گاہ میں ان کو شادمان کروں گا اور ان کی سوختنی قربانی اور ان کے ذبیحے میرے مذبح پر مقبول ہوں گے، کیونکہ میرا گھر سب لوگوں کی عبادت گاہ کہلائے گا. تو یہ چیز پیچھے خدا کہتا ہے کہ میرا گھر سب قوموں کے لیے کیا کہلائے گا؟ عبادت کا، سب لوگوں کی، سب قوموں کی. اس سے کہ خدا کسی ایک قوم، کسی ایک قبیلے، کسی ایک فرقے کا خدا نہیں،
سب کا خدا ہے. میرا گھر سب قوموں کی کیا ہوگا؟ عبادت گاہ ہوگا. سب کو بیگانہ نہ کہے، کھوجا نہ کہے. خدا کی نجات سب کے لیے. وہ کہتے ہیں میں تو بیگانہ ہوں، کھوجا ہوں، مجھے خدا شاید قبول نہ کرے. اور اس سلسلہ کی کتاب میں ہے بھی کہ کوئی اجنبی میری جماعت میں داخل نہ ہو. کھوجوں کو کہا گیا کون داخل نہ ہو. لو تھا، شریعت تھی نا، لیکن فضل کے دور میں خدا سب پر رحم کرے گا اپنے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلے سے. جن کو کہا کہ وہ میرے نہ آئے سامنے گھر میں نہ آئے، خدا ان کو بھی کہتا ہے کہ وہ بھی نہ آئے گے. کیوں؟ کیونکہ میرا گھر سب لوگوں کی عبادت گاہ ہوگا. یہودی ہیکل پر بڑا فخر کرتے تھے. وہ کہتے تھے ہیکل ہماری ہے. ہیکل شاندار. مسیح کے زمانے میں 46 سال لگے ہیکل کو بننے میں. اور جب سلیمان نے بنائی تو وہاں پر بھی آپ پڑھ لیں 7 سال لگے ہیکل بنانے. اور بہت شاندار ہے. اور ایک عجوبہ تھا دنیا کے اندر اس دور کے اندر. تو وہ بڑا فخر کرتے تھے ہیکل ہماری ہے، ہیکل. تو یرمیا کے دور کے اندر یرمیا کو خدا نے کہا کہ ان کو کہیں کہ یہ جو کہتے رہتے ہیکل ہیکل ہیکل، خدا کہتا ہے کہ میں اس کو برباد کروں گا، تباہ کروں گا، ختم کر دوں گا. اور ہیکل نبوکدنصر کے دور کے اندر 586 کے اندر 586 قبل از مسیح کے اندر برباد ہوگی، تو وہ برباد ہوگی. نبوکدنصر نے جلا کر راکھ کر دی، ختم ہو گیا سب کچھ. وجہ کیا کہ وہ خدا کے کام کو سمجھ نہیں تھے پا رہے، اور ان کی زندگیوں کے اندر بدی تھی، گناہ تھا، ناپاکی تھی، بت پرستی تھی، ہر قسم کا گناہ ان کی زندگی میں پایا گیا. تو خدا کہتے ہیں یہ ہیکل کرتے ہیں اور کام وہ ٹھیک نہیں کرتے، بلکہ یہاں وہاں پہ لکھا کہ تم نے میرے گھر کو ڈاکوؤں کی کھوہ بنا دیا ہے. کیا تم سمجھتے ہو کہ یہ ڈاکوؤں کی کھوہ ہے؟ تو ڈاکو کیا کرتے ہیں؟ چوری کرنے کی ڈاکے ڈالے اور آ کر اپنے رکوع کے اندر غار کے اندر چھپ جاتے ہیں. کیا محفوظ ہے؟ ہم یہاں پر آ گئے تو ٹھیک ہے. یہ ڈاکوؤں کا کام. کرائسٹ نے بھی اپنے دور کے اندر ان کو کہا کہ میرا گھر جو ہے وہ سب لوگوں کے لیے دعا کا گھر ہے اور تم اسے ڈاکوؤں کی کھوہ بنا رہے ہو. تجارت وہاں پر ہو رہی ہے، بزنس ہو رہے ہیں، اور مسیح نے وہ سب ان کا سارا سامان بکھیرا اور پٹا بنا کر مارا ان کو، سب مویشیوں کو باہر نکالا. تو مطلب کہ خدا کی عبادت اور پرستش ٹھیک نہیں ٹھکا لے. اسے یاد رکھے کہ آج بھی اگر کوئی ٹھیک نہیں نہ کرتا، نہیں ٹھیک چلتا تو پھر یہ استعمال ہے کہ بربادی تباہی مقدر ہے. یہی خدا خوش نہیں ہوتا، وہ ختم کرے گا، برباد کرے گا. اس نے ہیکل کو برباد کر دیا. آپ دیکھیے. اور سلیمان نے جب بنائی تو اس نے کہا اے خداوند آسمان تیرا تخت ہے، زمین تیرے پاؤں کی چوکی. اور وہ کہتا ہے کہ تو اس قدر بڑا خدا ہے، سما نہیں سکتا کہیں. تو کہتا ہے یہ ہیکل میں نے صرف بخور جلانے کے لیے نہیں، دعا کرنے کے لیے بنائی ہے. تو ہیکل وہ دعا کرنے کے لیے تھی، دعا کا مذبح تھا. یہ یاد رکھیے. خدا ہیکل میں رہتا نہیں تھا، ہیکل میں بخور جلایا جاتا تھا دعا کے لیے. خدا سال میں ایک دفعہ آتا تھا اور پردے کے اندر سے لائٹ وہ آتی تھی اور لوگ سمجھتے تھے کہ خدا کی حضوری یہاں پر ہے. اپنی حضوری دیتا تھا، رہتا وہ نہیں. کوئی کس قدر ہمارا خدا اتنا بڑا ہے، آسمان تک زمین پاؤں کی چوکی، کہیں سنبھال نہیں سکتا. وہ ہیکل میں نہیں، آگے سے وہ رہتا وہ ہمارے دلوں کے اندر ہے.
سے لکھا کہ کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارا دل جو ہے، روح جو ہے، زندہ خدا کا کیا ہے؟ مقدس۔ حضوری اس کی دل کے اندر ہے، حضوری اس کی یہاں پر ہے۔ اور میں نے بتایا کہ 2 بڑے لیڈرز نے اپنے بیان دیے ہیں، لیکن ہر کسی کا اپنا نظریہ۔ لیکن یہ ہمیں یاد رکھنا ہے کہ خدا کا گھر دعا کے لیے، جمع ہونے کے لیے، وہ رہتا نہیں ہے یہاں پر۔ کوئی کہتے ہیں اسٹیج پہ اور نیچے، تو کہاں پر کہا یہاں پر خدا ہے، وہاں نہیں ہے، ہر جگہ خدا ہے۔ خدا کی حضوری کہ کیا اس کونے میں نہیں ہے، وہ ہے، وہاں پر بھی ہے، ہر جگہ پر خدا کی حضوری ہے۔ رہتا کدھر ہے؟ وہ ہمارے دلوں کے اندر رہتا ہے۔ تم زندہ خدا کا کیا ہو؟ مقدس، خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے۔ ایماندار خدا کا مقدس ہے، ایماندار خدا کی ہیکل ہے۔ وہ ہیکل، اور پولس رسول نے اتھینے کے اندر جب منادی کی تو وہاں پر وہ گیا تو ان کو بھی یہی کہا، تم جس خدا کو ڈھونڈ رہے ہو، کہتا نامعلوم خدا کے لیے، کہتا ہے کہ وہ ہاتھ کے مندروں میں نہیں رہتا، ہاتھ کے بنے ہوئے میں نہیں رہتا خدا، ہاتھ کے بنے ہوئے میں رہ کر نہیں رہتا۔ خدا کی حضوری ہر جگہ پر ہے، یہاں پر بھی ہے، وہاں پر بھی، وہاں پر بھی ہے۔ تو یہ ہمیں یہ یاد رکھنا ہے، تو وہ پھر ہیکل وہ ختم ہوگی، برباد ہوگی، پھر دوبارہ بنی اور وہ بھی ختم ہوگی۔ پھر اسی کے زمانے میں جو ہے روزیس بادشاہ نے بنائی دوبارہ سے، 40 سال سے ہیکل کو جو ہے وہ لگی۔ تو یہ وہ ختم ہو گئی، کیوں؟ کیونکہ خدا رہتا نہیں تھا وہاں پر۔ خدا کی رہنے کی کوئی جگہ کو برباد کر سکتا ہے، ختم کر سکتا ہے؟ نہیں، کبھی بھی نہیں کوئی کر سکتا ہے۔ لیکن کیوں رہتا وہ یہاں پر ہے، ہمارے دلوں کے اندر، ایمانداروں کے دلوں کے اندر۔ اس سے آپ دیکھیں کہ دل پاک ہے، صاف ہے، تو پھر رہے گا۔ اس سے بائبل میں لکھا روح کو نہ بجاؤ، رنجیدہ نہ کرو۔ اور جب گناہ ہوگا، ناپاکی ہوگی، تو پھر روح رنجیدہ ہوگا، بجایا جائے گا۔ اگر پاک ہے، اس سے بائبل میں مسیح کا مبارک ہے وہ جو پاک دل ہے، کیونکہ وہ خدا کو دیکھیں گے۔ ہاللیلویا، وہ خدا کو دیکھیں گے۔ اس سے کبھی اس بات کو آپ نہ خیال کریں گے یہاں پر کوئی خاص حصہ ہے، وہاں پر کوئی خاص، ہم نے ضرور اوڈین کیا ہوا ہے اس حصے کو، اور وہاں پر خدا کے لوگ اور خادم وہاں پر کھڑے ہوتے بیٹھتے ہیں، لیکن حضوری اس کی کہاں ہر کہیں پر ہے، جہاں بھی ہم دیکھیں۔ الیکشنز کے دنوں میں ہمارے پاس آتے ہیں لوگ، اور پچھلے 2 دفعہ یہ ہوا ہے کہ ہم نے ٹھیک طور سے ان کو ٹریٹ نہیں کیا، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ اگر وہ آ بھی جائے ٹھیک ہے، ہم ان کو اوپر نہ کہیں کہ نہ آئے، بیٹھے نہ، لیکن یہاں پر ضرور کوئی آتا ہے تو اس کو جو ہے وہ کہیں کہ وہ ٹھیک ہے، اپنا موقف بیان کر سکتا ہے، اور زیادہ سے زیادہ وہ 2 منٹ کے لیے دیتے ہیں، ایسے ہی ہوتا ہے، 1-2 منٹ کے لیے وہ بولتے ہیں۔ تو یہ کیوں؟ کیونکہ ہم نے محبت کو دکھانا ہے، ہمیں نمک اور نور کی طرح بننا ہے، اور اگر ہم وہاں پہ ایک برا رویہ ان کو دکھائیں گے تو پھر کیا تاثر پیدا ہوگا؟ کس طرح لوگ جانیں گے مسیح کی محبت کو، مسیح کے کفارے کو، مسیح کے جو کام ہے ان کو کیسے لوگ سمجھ آئیں گا؟ یہ بھی ہے کہ خادم کمپینیں نہ کرتا پھر کہ ساتھ میں کمپین نہیں کرتا پھر اس کو دو۔ یاد ہے کہ بادشاہ ہمارا یسوع مسیح ہے، صرف قانون سے ووٹ ہمارا اسی کے لیے، لیکن زمین پر بھی آپ ضرور کسی نہ کسی کو دے سکتے ہیں۔ پولس کہتے ہیں ہمارا وطن آسمان پر ہے اور ہم اپنے بادشاہ کے آنے کی راہ رکھتے ہیں۔ ہمارا وطن اوپر ہے، ہم کسی کے بھی نہیں ہیں۔ لیکن اگر کوئی غیر قوم میں سے آ جائے تو بائبل میں لکھا کہ میرا گھر سب قوموں کے لیے دعا کا گھر ہے۔ وہ کوئی آئے ہم اس کو یہاں سے برکت دے کر بھیجیں،
ہم اس کو بلیسنگ دے کر بھیجے، اس کے لیے دعا کریں۔ وجہ یہ کہ خدا کا گھر کسی ایک کے لیے نہیں، وہ سب قوموں کے لیے کہا کہ دعا کا گھر۔ ہاں جی بالکل، ہم دعائیں کریں، حکومتوں کے لیے کریں۔ وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ حکومت کے لیے دعا کریں کہ جو بنتی ہے۔ دعاؤں کے وسیلے سے پولس کہتا ہے سب کے لیے دعا کرو، بادشاہوں کے لیے دعا کرو، کہتا ہے تاکہ ہم دینداری کی زندگی گزاریں، امن کے ساتھ، چین کے ساتھ رہ سکیں۔ ہاللیلویہ۔ تو یہ پولس کے سامنے اس کا ٹارگٹ دیکھیے، پوری دنیا، یورپ اس نے سارا جیتا ہے، اور آج جو مسیحیت کہلاتی ہے اسی کی بدولت ہے، کیونکہ اس نے سارے یورپ کے اندر کلیسیاں قائم کی۔ اور وہاں پر جو میں نے رومیوں کے خط میں سے حوالہ پڑھا، چاند رہتے میں آپ کے لیے پڑھوں گا ذرا، پھر ہم اس کو کلوز کریں گے۔ آپ ذرا دیکھیے 7 آیت 15واں باب۔ پس جس طرح مسیح نے خدا کے جلال کے تم کو اپنے ساتھ شامل کر لیا، اسی طرح تم بھی ایک دوسرے کو شامل کرو۔ مجھے شامل کر لیا گیا تو پولس کہتے ہیں تم بھی ایک دوسرے کو کیا کرو؟ شامل کرو۔ ہاں آگے دیکھیں 15ویں آیت۔ تو بھی میں نے بعض جگہ زیادہ دلیری کے ساتھ یاد دلانے کے طور پر اس لیے تم کو لکھا کہ مجھ کو خدا کی طرف سے غیر قوموں کے لیے مسیح یسوع کے خادم ہونے کی توفیق ملی ہے۔ آگے بڑھیے 16ویں آیت، کہ میں خدا کی خوشخبری کی خدمت قائد کی طرح انجام دوں۔ آگے، تاکہ اونچی بولیے، تاکہ غیر قومیں، کیا لکھا ہے؟ نسل کے طور پر روح القدس سے مقدس بن کر کہتا ہے مقبول ہو جائے۔ آگے دیکھیے، وہ کہتا ہے تاکہ غیر قومیں نسل کے طور پر، پولس کی ویژن رویا، غیر قومیں نسل کے طور، نظر کی قربانی، نظر ایسے اٹھائی جاتی تھی، ایسے کائن اس کو غلامی کرتا تھا۔ پولس بھی یہی کہتا ہے کہ میں خدا کی خدمت کائن کے طور پر سر انجام دوں تاکہ غیر قومیں نسل کے طور پر خدا کے سامنے مقبول ہو جائے۔ یہ ٹارگٹ اس کا، نسل جیسے اٹھائی جاتی ہے۔ گندم کے دانے آتے تھے اور قائم کیا کرتا تھا، دونوں ہاتھوں سے نظر کو ایسے اٹھاتا تھا خدا کے ظلم۔ اے خدا تیرا شکر ہے کہ یہ تجھے برکت دی ہے اور آج یہ برکت تیرے حضور میں اٹھائی جا رہی ہے۔ اور دوسری اسی سینس میں کہتا ہے دعا کرو تاکہ میں قائم کی خدمت صحیح طور پر انجام دوں تاکہ غیر قومیں خدا کے سامنے نسل کے طور پر قبول ہو جائے۔ ایک اچھا رویہ، ایک امپیکٹ۔ میں اور آپ شاید اس لیول کی خدمت تو نہیں کر سکتے، لیکن ایک گواہی ضرور چھوڑ سکتے، اچھی گواہی ہمارے محلے کے اندر، معاشرے کے اندر، گھر کے اندر، بیٹی کے طور پر، بیٹے کے طور پر، کلیسیا کے اندر ایک اچھا امپیکٹ ہو، گواہی ہو، تاکہ لکھا ہے لوگ تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر خدا کی کیا کرے؟ تمجید کرے۔ آگے ذرا پڑھیے 15ویں باب کی آیت نمبر 22۔ کہتا ہے اسی لیے میں تمہارے پاس آنے سے بار بار رکا رہا۔ کہتا تمہارے پاس وہ نہیں آیا۔ روم کی کلیسیا کی کبھی پولس کی انہوں نے شکل نہیں دکھی، پولس وہاں گیا نہیں، لیٹر لکھا ہے۔ کہتا ہے اسی لیے تمہارے پاس آنے سے رکا رہا۔ کام اتنا تھا غیر قوموں کے پاس جانے سے اس کو وقت ہی نہیں تھا ملتا، کہتا اس لیے میں رکا رہا۔ آگے، مگر چونکہ اب مجھ کو ان ملکوں میں جگہ باقی نہیں رہی اور بہت برسوں سے تمہارے پاس آنے کا مشتاق ہوں، اس سے جب میں اسپانیہ کو جاؤں گا تو تمہارے پاس سے ہوتا ہوا جاؤں گا۔ ذرا 25 آیت دیکھیں، لیکن بالفعل تو مقدسوں کی خدمت کرنے کے لیے یروشلم کو جاتا ہوں، کیونکہ مقدونیہ اور اخیا کے لوگ یروشلم کے غریب مقدسوں کے لیے کچھ چندہ جمع کرنے کو رضامند ہوئے۔ مقدونیہ، اخیا یہ غیر قوم سے لوگ آئے تھے، یہ یونان کے صوبے تھے، اخیا کا، مقدونیہ کا، یونان کے صوبے، ادھر
से कलीसिया आई और उन्होंने यरूशलेम के मुकद्दसों के लिए कुछ चंदा जमा किया ताकि वहां, चूंकि वो गरीब लोग हैं, उनको पहुंचाया जाए। ये आप देखिए, ये भी एक खिदमत है। अगर कोई उस तरह से खिदमत नहीं कर सकता तो बाज़ दफा इस तरीके से अपने हदियों के जरिए से टाइम के जरिए से कि खुदा का काम हो, मिशन का काम हो। और फिर जरा उसकी आयत नंबर आप देखिए 27, किया तो रजामंदी से मगर वो उनके कर्जदार भी हैं, क्योंकि जब गैर कौमें रूहानी बातों में उनकी शरीक हुई तो लाजिम है कि जिस्मानी बातों में भी उनकी खिदमत करें। बस मैं इस खिदमत को पूरा करके और जो कुछ हासिल हुआ उनको सौंप कर तुम्हारे पास होता हुआ इस्फानिया को जाऊंगा, और मैं जानता हूं कि जब तुम्हारे पास आऊंगा तो मसीह की कामिल बरकत लेकर आऊंगा। इससे कहता है कि मेरे लिए दुआएं करो, मेरे साथ मिलकर खुदा से दुआएं करने में मेरे साथ शामिल करो। पर उसकी ये विजन टारगेट, और एक जगह पे कहता है मैं गलतिया के नाफरमानों से बचा रहा हूं, यहूदिया के नाफरमानों से। अब वो क्या कहते थे? वो कहते थे नहीं, वो कहते थे निजात सिर्फ यहूदियों के लिए। पौलुस कहता है कि ये नाफरमानी है। वो कहते थे निजात से, वो कहता है दुआ करो ताकि मैं उनसे बचा रहूं, यहूदियों के नाफरमानों से मैं बचा रहूं, मैं गैर कौमों को भी निजात दे सकूं। ये टारगेट, ये विजन, आज मैं और आप बचे। बाइबल में एक हवाला मैंने विश्व के खात्मे से पढ़ा, कहता है तुम जो दूर के लोग थे, गैर कौमों में से थे, नामखदूम थे, ये गैर कौमों में से, मैं और आप कौम तो नहीं थे। वो कहते थे यहूदिया के नाफरमान, कहते थे गैर कौमों के लिए निजात नहीं, निजात सिर्फ यहूदियों के लिए। और बाज़ दफा हम लीडर्स भी अपने रवैयों से ये दिखाते हैं कि भाई ये निजात हमारी है, चर्च हमारा है, गिरजा हमारा है, और निजात भी हमारी, दूसरों से हेट नफरत का रवैया दिखाते हैं। हरगिज़ ऐसा नहीं, बल्कि हमें पौलुस कहता है दूसरों, जब तुम्हें शामिल किया गया तो तुम भी दूसरों को शामिल करो निजात के अंदर, उनको जो है वो शामिल अपने में करो। तो पौलुस कहता है तुम भी गैर कौमों में से थे और नाफरमान थे और मखदूम थे, नामखदूम थे, नफरत को करते थे, लेकिन पौलुस कहता अब तुम पर फजल हो गया खुदा का। हालेलुया। इसलिए पौलुस कहता अब तुम एक खानदान हो, एक अमानत हो, और कहता है एक मुकद्दस हो। अब दो नहीं, पहले था मसीह में मैं और आप बातें हैं, तो दूसरों से भी दूसरों को भी मसीह के पास आना, अपनी गवाही से, अपने कामों से गवाही देकर, सुनाकर कि मसीह ने हमारे लिए किया क्या है। दुआएं करके, दुआओं से कहते हैं दुआएं करने में मेरे साथ जाम शामिल करो ताकि मैं गैर कौमों को नजर के तौर पर खुदा के सामने पेश कर सकूं। खुदा हमें बरकत दे। गॉड ब्लेस।